میرے نبی نے فرمایا مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، کہا یہ جو دروازہ ہے نا اس سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا ایک مدینے کے مقامی آدمی ذرا بوڑھے، وہ مسجد میں اندر آئے، داڑھی میں وضو کا پانی، ہاتھ میں جوتا تھا، نماز میں شریک ہو گئے۔ اگلے دن آپ کی محفل تھی، تو یہ جو دروازہ ہے اس سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ تو سیم وہی آدمی اسی حالت میں انٹر ہوئے۔ اگلے دن ہوا تو آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ ٹھیک وہی آدمی اسی حالت میں داخل ہوئے۔ اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر۔ یہ 1,24,000 صحابہ میں ان کی ایک اسپیشلٹی ہے کہ یہ سب سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، سب سے زیادہ۔ اتنی عبادت کسی نے نہیں کی۔ ساری رات نفل پڑھتے تھے، سارے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ کوئی ہمارے جیسا اول تو کر نہیں سکتا، کرے گا تو چوتھے دن پاگل ہو جائے گا، دماغ خشک ہو جائے گا۔ اور انہوں نے نبھا کے دکھایا، رات پوری تہجد، دن پورا روزہ، اور رات اور دن میں ایک ختمت قرآن۔ اب ان کو خیال آیا کہ یہ بابا جی مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں، جو ان کو سیدھا جنت کی بشارت ملی اور مجھے نہیں ملی۔ تو میں دیکھتا ہوں یہ کون سا عبادت کرتے ہیں، کیا یہ ساری رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں، رکوع میں کھڑے رہتے ہیں، قیام میں کھڑے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو ان کے پاس پہنچ گئے، چاچا تھوڑا والد صاحب کی ناراضگی ہے، دور رہنا چاہتا ہوں، 2-3 دن ٹھہر جاؤ آپ کے پاس۔ کہا ہاں ہاں بیٹا آ جاؤ۔ اب عشاء کی نماز کے فوراً بعد انہوں نے چادر اوپر لی اور چادر میں یوں سوراخ کیا اور یوں لیٹ کے دیکھنے لگے کہ اب یہ بزرگ کیا کرتا ہے۔ بزرگ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی اور تھوڑی دیر بعد سو گئے۔ وہ حیران ہوئے کہ میں نے تو سمجھا تھا یہ ساری رات سجدہ کرے گا، یہ تو رو رو کے مصلی ترک کر دے گا، یہ تو سو کر کھراٹے مار رہا ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی اٹھے گا، ابھی اٹھے گا، ابھی اٹھے گا۔ پھر انہوں نے چادر اتار دیا کہ ابھی وہ سو رہا ہے۔ وہ پھر فجر کی اذان پہ اٹھے اور ان کے داماد چکر کھا گئے، یہ کیا ہے، 2 رکعت نفل بھی نہیں، ان کو تو جنت کی بشارت ملی۔ انہوں نے سوچا کل دیکھوں گا، کل شاید کچھ اور کرے۔ اگلے دن ہوا پھر اسی طرح لیٹ گئے ویسے، اور بزرگ نے بھی یوں کیا، اللہم بسمک اموت و احیا، اور پورے کمرے میں کھرراٹے مارنے لگے۔ وہ پھر پریشانی کہ کب اٹھے گا، کب اٹھے گا۔ فجر کی اذان پہ اٹھے تو اور ان کی حیرت بڑھ گئی، کہنے والا سچا، اس کی بات کو چیلنج تو ہو نہیں سکتا، وہ محمد مصطفیٰ ہیں، لیکن یہ چکر کیا ہے، ان کو جنت مل کیسے رہے ہیں؟ چلو ایک رات اور سہی۔ تیسری رات آئے، یہ یوں لیٹے، وہ یوں لیٹے، یہ دیکھتے رہے، وہ سوتے رہے، حتیٰ کہ فجر کی اذان پہ آنکھ کھلی۔ پھر وہ کہنے لگے چاچا ایک بات بتاؤ آپ کو۔ کہا کیا؟ وہ کہنے لگے چاچا کوئی جھگڑا نہیں تھا ابا سے، میں نے 3 دن مسلسل سنا ہے تیرے بارے میں کہ جنتی آنے والا ہے، 3 دن تجھے اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے کہ جنتی ہیں، لیکن میں اس بات پر حیران ہوں، تو ساری رات سوتا رہتا ہے۔ اس زمانے میں منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے، فرض نماز تو فرض نماز ہے، منافق بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ تو کہنے لگے کیا کرتے ہو، ساری رات تو سوتے ہوئے گزار دیتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے بھتیجے جو تو نے دیکھا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ اب یہ پریشان ہے کہ اللہ کے نبی کی بات تو چیلنج ہو نہیں سکتا، اور جس کو بشارت دی ہے وہ تو فٹ نظر نہیں آ رہی۔ تو وہ کہنے لگے یہ کیا ہے، 2 نفل بھی نہیں، آج کے لوگ تو تہجد بھی نہیں چھوڑتے۔ تو وہ کہنے لگے چلو اللہ نے ایسا ہی، اللہ کی مرضی، اللہ کے نبی کی مرضی۔ وہ 4 قدم چلے تو کہنے لگے بھتیجے ادھر آؤ۔ کہا بیٹا ادھر آؤ۔ آ گئے، کہنے لگے اب تمہیں اصلی بات بتاؤں، اب تمہیں اندر کی بات بتاؤں۔ انہوں نے کہا کیا ہے کیا ہے؟ اب وہ تیار ہو گیا کہ یہ کہیں گے کہ میں 3 دن بیمار تھا، میں اٹھ نہیں سکا، ورنہ میں تو ساری رات سجدے میں گزار دیتا ہوں، میں تو ساری رات روتے روتے گزارتا ہوں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ چچا یہ سب کہیں گے، تو وہ کہنے لگے، اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے یہ جو دل ہے نا، دل، اس دل میں دنیا کی کسی انسان کی نفرت نہیں ہے، اور اللہ جب کسی انسان کو رزق دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتا ہے۔ تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا، وہ حیرت میں ڈوب گئے۔ وہ کہنے لگے ہاذا ہوا، اچھلے اپنی جگہ سے، ہاذا ہوا، چچا سمجھ میں آ گیا، یہی ہے جو آپ کا سینہ اللہ نے پاک کر دیا ہے، اسی لیے جنت کی بشارت ملی ہے آپ کو۔ اب پہلے حدیث کے ساتھ جوڑو، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم و شان سنت ہے کہ اپنے دل کو پوری دنیا کے انسانوں سے صاف رکھو،
یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں سے دل صاف رکھ، فرمایا پوری دنیا کی انسانوں سے دل صاف رکھ، مسلم ہو یا کافر ہو یا ناستک ہو، جو بھی ہو، دنیا کے کسی انسان کے لیے اس دل میں نفرت نہ پالنا۔